مرزا کے اسٹوڈنٹ بھی آخرکار تھک ہار گئے ہیں اور اس کے گندے الفاظ سے، اس کی فوش لینگویج سے وہ تنگ آ کر اب اس کو مشورے دینے لگ گئے ہیں کہ مرزا صاحب ہاتھ ہولا رکھیں، اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں۔ تو جب اس کو یہ نصیحت کی گئی تو یہ کس انداز سے اس نصیحت کو قبول کرے گا وہ بھی دیکھ لیں۔ یہ بھائی سوال نمبر 5 ہے محمد انس رضا کا، پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ماحول کیسا ہے، تو آپ ایسے الفاظ نہ بولیں اور جب اپنے الفاظ کا چناؤ ذرا بہتر رکھیں تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے الفاظ کا چناؤ بہتر کرنے کی، الفاظ کا چناؤ بہتر کرنے کی۔ الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے، الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے۔ میں کہتا ہوں مرزا کے چاہنے والوں، مرزا سے پوچھو کہ یہ جو آپ نے جملہ بولا ہے کہ الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے گمراہی کا دروازہ کھولا ہے، یہ قرآن کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ یہ کون سی کتاب میں آیا ہے؟ یہ کون سی علم و کتاب کی بات ہے کہ جس کو مسلمان تو کیا کوئی غیر مذہب بھی سنے تو وہ بھی کہے گا کہ یار یہ کیسا شخص ہے کہ جو الفاظ کی چناؤ کی بہتری کو گمراہی کہہ رہا ہے اور اس کو راہ راست سے ہٹنا کہہ رہا ہے۔ ہم نے لوگوں کو الفاظ سے باہر نکالا، ہم نے لوگوں کو الفاظ سے باہر نکالا۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے چاہنے والے جو یہ الفاظ کے چناؤ کا بیریئر ہے اس کو کراس کر دیں، بلکہ کراس نہیں، اس کو توڑ دیں، اور جو منہ میں آئے وہ اللہ کے لیے بکیں، جو منہ میں آئے وہ حضور کے لیے بکیں، جو منہ میں آئے وہ صحابہ اور اولیاء کرام کے لیے بکیں، مقدسات کے لیے بکیں، جیسا مرضی لفظ بول لیں۔ ہم نے اس چیزوں سے ان کو باہر نکالا ہے، اور یہ پیچھے کہہ رہا تھا کہ جب لیڈر ایسا ہوگا تو اس کے ماننے والے 4 ہاتھ آگے جائیں گے۔ ولگر لینگویج نہیں ہونی چاہیے۔ جب ولگر لینگویج استعمال ہوتی ہے تو پھر لیڈر کے جو ماننے والے ہیں اس سے 4 ہاتھ آگے چلے جاتے، 4 ہاتھ آگے چلے جاتے۔ تو مرزا کی جب اتنی گندی لینگویج ہے تو اس کے چاہنے والوں کی کتنی گندی ہوگی، یہ آپ خود حساب لگائیں۔ الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جو آپ نے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے، کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے۔ اس میں ایک نیا دعویٰ کر دیا مرزا نے کہ بہترین الفاظ کے چناؤ نے قرآن میں تبدیلی کر دی ہے، قرآن کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ دعویٰ اپنے ذہن میں رکھیے گا اور آگے دیکھیے گا کہ مرزا کس انداز سے اس دعوے پر قائم رہتا ہے۔ اس حوالے سے یہ علماء ایسے مجرم علماء، علماء کرائم، مجرم علماء، ایک ہے علماء پرائم، عزت والے علماء، میں ان کی بات نہیں کر رہا، علماء کرائم جو مجرم علماء جو روکتے ہیں، جو انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے نا، اس پر بھی توف ہے کہ یہ کیا جملہ بول رہا ہے، علماء کرائم، اور ترجمہ کیا کر رہا ہے، مجرم علماء۔ کرائم کہتے ہیں جرم کو، نہ کہ مجرم کو۔ اگر یہ جملہ بولا جائے یو آر کرائم، تم جرم ہو، اور ایسا تو بولا نہیں جا سکتا، بلکہ جملہ ہوگا یو آر کریمنل، تم مجرم ہو، اور کرائم کا مطلب ہے جرم۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے، علماء کرائم، مجرم علماء، اور جرم علماء یہ تو چلو کر سکتے تھے، لیکن مجرم علماء اس کا ترجمہ نہیں بنتا۔ یہ انگلش کے ساتھ یہ کر رہا ہے تو سوچیں عربی کے ساتھ کس طرح کا کھلواڑ کرتا ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں قرآن کے ترجمے بدل دیے ہوئے ہیں، وہ جی کچھ سے کچھ بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے کہ قرآن حکیم کے کسی بھی مقطع فکر کا آپ ترجمہ اٹھا لیں، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جو آپ نے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے، کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے۔ ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس کا مفہوم سیم نکلتا ہے۔ جہاں تک ترجمے میں الفاظ کے چناؤ کا تعلق ہے تو تمام مکاتب فکر کو تو چھوڑ دیں، ایک مکتبہ فکر کے اگر آپ 5 ترجمے اٹھائیں نا تو 5 کے 5 میں الفاظ کا چناؤ الگ ہوگا، لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا۔ تمام مکتبہ فکر کو چھوڑیں، ایک مکتبہ فکر کے بھی اگر آپ 5 تراجم اٹھا لیں گے تو اس میں الفاظ کا چناؤ تو مختلف ہوگا، لیکن مفہوم سب کا ہی ایک ہوگا۔ پہلے کیا کہہ رہا تھا، یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جو آپ نے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے کہ الفاظ کے چناؤ نے قرآن میں تبدیلی کر دی ہے، اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ مجرم علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ الفاظ کے چناؤ نے قرآن میں تبدیلی کر دی ہے۔ اب یہاں آپ مرزا کی جوتی اٹھائیں اور مرزا کے منہ پر دے ماریں کہ یہ اپنے آپ کو ان علماء کرائم کے اندر داخل کر رہا ہے، اور یہاں پر یہ تو خود عالم بھی نہیں ہے، یہ جاہل ہے اور اوپر سے کرائم بھی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں چلی ہی او تو جن بھی پہ گئے، علم بھی نہیں ہے اور اوپر سے مجرم بھی ہے۔ اب آگے دیکھیں تو مفہوم کا فرق اور ترجمے کا فرق سمجھیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ
اور وہ مجبوری ہے اور وہ مجبوری ہے اور وہ مجبوری ہے جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو لنگوسٹک کا بیریئر ہے لنگوسٹک کا بیریئر ہے الفاظ کے چناؤ میں فرق آ جاتا ہے لیکن مفہوم جو ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا مفہوم ایک ہی رہے گا یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جو آپ نے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ مفہوم اور ترجمے کے فرق کو سمجھیں کہ مفہوم ایک ہی ہے الفاظ کے چناؤ میں فرق آتا رہتا ہے اور یہ مجبوری ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو الفاظ کا چناؤ کرنا پڑے گا لیکن اس سے مفہوم تبدیل نہیں ہوگا اور آگے کہتا ہے کہ لنگوسٹک کا بیریئر ہے یعنی اس بیریئر کو کراس نہیں کیا جا سکتا اس حد کو توڑا نہیں جا سکتا ان حدود کے اندر رہ کر ہی ہمیں ترجمہ کرنا پڑے گا یہ مرزا کے اصول ہیں جو اس نے پہلے بڑے چیلنج کر کر کے بیان کیے میرے بھائیوں میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے اور اب انہی کا یہ ایک ایک کر کے قتل عام کر رہا ہے اور میں کہتا ہوں بالکل ہی جب یہ پاگل ہو جائے گا اور اپنے سر پر خاک ڈالے گا اسی ٹائم چھوڑو گے تو اچھے رہو گے ابھی سیانہ پن کر کے کیوں نہیں اس کو چھوڑتے اب میرے بھائیوں میں آخر میں 3 مثالیں دوں گا اور ان میں سے دکھاؤں گا آپ کو کہ ترجمے کے الفاظ کے چناؤ میں فرق ہوگا لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہوگا تاکہ یہ دھوکہ قیامت تک کے لیے کل ہو جائے جو علماء کرائم مجرم علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے اوہ قیامت تک کے لیے تو نے دھوکہ کیا کل کرنا تھا تو اس دھوکے کا خود قائل ہو گیا یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جو آپ نے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے اور خود ہی تو علماء کرائم بھی نہیں بن سکا جاہل کرائم بن کر تو نے جو ہے وہ یہ واردات ڈال دی اور یہ کہہ دیا کہ جی الفاظ کے چناؤ سے تو قرآن تبدیل ہو جاتا ہے علمی پوائنٹ نمبر 37 عربی زبان سے جب اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا نا کسی اور زبان کے اندر تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا لیکن مفہوم ایک جیسا ہوگا الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا تو سر جب قرآن عربی میں نازل ہوا ہے یہ اردو میں جب ٹرانسلیٹ ہوگا تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا اس کے اوپر آپ کیوں جھگڑا ڈالتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جو آپ نے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے اس کے اوپر آپ کیوں جھگڑا ڈالتے ہیں ثبوت کے طور پر آپ کے پاس یہ 3 ویڈیوز آ گئی ہیں جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں تو فرق ہو سکتا ہے لیکن اس کے مفہوم میں تبدیلی نہیں آئے گی